السلام علیکم، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ دوستو، پاکستان میں حکومت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جب تک پاکستان میں 10-20 اموات نہ ہو جائیں حکومت کو ہوش نہیں آتا۔ لاہور میں ایک کم عمر بچے کے ہاتھوں 6 افراد کی ہلاکت اور اس کے بعد حکومتی اقدامات اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں بہت تیزی سے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے اور وہ ہے سموگ۔ سموگ پچھلے 3-4 سال سے پاکستان میں بہت ہی ٹاپ لیول پر ہے اور لاہور پچھلے 3-4 سال سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں آلودگی یا آلودہ ترین ہوا کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے۔ لاہور ہے تو گزشتہ 3-4 سال سے آلودہ ہوا کے معاملے میں دنیا میں پہلے نمبر پر، لیکن حکومت کو ہوش اب آ رہا ہے اور اب اس حوالے سے انہوں نے موجودہ حکومت نے، حالانکہ یہ ایک عارضی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے سموگ کے خاتمے کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو انتخابات کی صورت میں منتخب ہو کے آنے والی حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک ہوا ایسی چیز ہے جس کو انسان 24 گھنٹے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ باقی چیزیں آپ کھانا دیکھ لیں یا دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ آدمی وقتی طور پر استعمال کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے جو انسان 24 گھنٹے استعمال کرتا ہے۔ وہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، چل رہا ہو، بھاگ رہا ہو، جس بھی صورتحال میں انسان ہوگا تو وہ ہوا کو استعمال کر رہا ہوگا، اور ہوا جتنی صاف ستھری ہوگی اتنی ہی وہ انسانی صحت پر اثر انداز ہوگی۔ انسانی صحت کو جتنی صاف ستھری ہوا ہوگی بہتر کرے گی، اور جتنی خراب ہوا ہوگی وہ اتنا ہی انسانی صحت کے لیے مضر ہوگی۔ اب جس رفتار سے اگر آپ لاہور، کراچی، پنڈی، ملتان، ان 4 شہروں میں سے کسی شہر میں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اندازہ لگائیں کہ باہر جو ویہیکلز یا ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بس ہے، ٹرک ہے، تو یقیناً وہ آپ کے گھر سے کچھ فاصلے پہ ہی جو ہے چل رہی ہوگی۔ آپ کے گھر سے کچھ فاصلے پہ ہی کوئی نہ کوئی سڑک ہوگی اور اس سڑک سے وہ گزر رہی ہوگی۔ جتنی ٹریفک وہاں اس سڑک سے گزرتی ہے اور وہ جتنا ہوا کو آلودہ کرتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ ہوا آپ بھی انہیل کر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی انہیل کر رہے ہیں۔ جتنی آپ کے شہر میں ٹریفک ہے، جتنی آپ کی شہر میں فیکٹریاں ہیں، جتنی آلودگی پھیلانے والی جتنی بھی اشیاء ہیں، اس کا اندازہ لگائیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ آپ کس کوالٹی کی ہوا کو اپنے اندر انہیل کر رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ یقیناً جب آپ اس کو انالیسس کریں گے تو آپ ڈر جائیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو ہوا انہیل کر رہے ہیں یہ ہوا انہیل نہیں کر رہے بلکہ زہر انہیل کر رہے ہیں۔ تو اب بھی موجودہ دنوں میں بھی سموگ کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لاہور اس وقت بھی دنیا میں آلودہ ترین ہوا کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دی ہے، نئے پیٹرول موٹر سائیکل کی خریداری پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے حوالے سے سخت اقدامات کیے ہیں، اور جو پنجاب کے عام آدمی ہیں ان کو الیکٹرک بائکس دینے کی بات کی ہے۔ لاہور میں کچھ طلبہ کو الیکٹرک بائکس دینے کی بات کی ہے۔ تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔
اگر ہم یہ اقدامات جو دنیا کر رہی ہے آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے، اگر یہ اقدامات ہم آج سے 4-5 سال پہلے کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے اور ہماری ہوا قدرے بہتر ہوتی، اور وہ انسانی صحت کے لیے بھی اس سطح کی مضر نہیں ہوتی۔ یہی مسئلہ چائنا کو آج سے 8-10 سال پہلے سے درپیش تھا۔ ان کے بھی بڑے بڑے شہر بیجنگ، شنگھائی اور دیگر جو بڑے شہر ہیں وہ بھی آلودہ ترین شہروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہاں کی حکومت نے بروقت اقدامات کیے اور اپنے ان شہروں کو، آپ دیکھیں ان شہروں کی آبادی کا حجب لگائیں، بیجنگ، شنگھائی کا، تو یہ کروڑوں میں ان کی آبادی ہے، اور وہاں بھی اسی سطح کی ٹریفک ہے جو لاہور، پنڈی اور کراچی میں ہے، لیکن وہاں کی حکومت نے اقدامات کیے ہیں اور لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھا ہے، لوگوں کو اہمیت دی ہے، اور اس اہمیت کے مد نظر انہوں نے 70% جو ہے ان شہروں میں آلودگی پر قابو پایا ہے۔ اب انہوں نے کس طرح قابو پایا ہے؟ انہوں نے بیسک 3 سٹیپ کیے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے بڑے شہروں میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو رواج دیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے شہریوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کی ہے کہ وہ الیکٹرک ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں۔ دوسرا انہوں نے پلانٹیشن کی ہے، درخت لگائے ہیں، اور تیسرا انہوں نے ان شہروں میں بڑے بڑے ایئر فلٹر لگائے ہیں۔ وہ ایئر فلٹر جو ہے وہ شہر کی ہوا کو صاف کرتے ہیں، اس سے بھی بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ اور چوتھا جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنی سڑکوں کو صاف رکھتے ہیں، یعنی کہ دن میں 2 مرتبہ، آپ چائنا چلے جائیں آپ کو دن میں 2 مرتبہ وہاں سڑکیں پانی سے دھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب سڑکیں دھلیں گی، پلانٹیشن ہوگی، الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہوگی، تو یقیناً آلودگی کم نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ 5-4 سال پہلے ہی اس حوالے سے اقدامات کرتا اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کو ملک میں رواج دیتا، اور اس حوالے سے جو عام شہری ہے اس کو سہولتیں دیتا۔ انہوں نے سہولتیں تو کیا دینی تھی، الٹا انہوں نے اب بھی جو ہے الیکٹرک، اب ملک میں آلودگی کی صورتحال دیکھیں، اور لیکن ابھی بھی حکومت نے جو ہے الیکٹرک ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ نے باہر سے منگوانی ہے تو اس پہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں حکومت کی سنجیدگی کا آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے۔ دیکھیں دنیا سبسیڈائز کر رہی ہے۔ آپ نے اگر الیکٹرک کار خریدنی ہے چائنا میں، وہاں آپ کو نمبر پلیٹ فری ملے گی۔ آپ کو اگر $10,000 کی گاڑی ہے تو $2,500 جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی، $7,500 آپ دیں گے تب وہ آپ گاڑی خرید لیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ حکومت کوئی سبسیڈائز کرنے کی بجائے الٹا وہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی لے رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں تو بھائی یہ آلودگی جو ہے نا وہ دن بدن بڑھنے والی بات ہے، اور جو حکومتی موسم نے اقدامات کیے ہیں یہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آلودگی بڑھے گی۔ اس آلودگی کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو پیٹرول موٹر سائیکل پر پابندی لگائی ہے، تو یہ جو ابتدائی طور پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پنجاب حکومت نے حکومتی سطح پہ جو موٹر سائیکل خریدنے ہیں کسی وارڈن کے لیے، کسی پولیس گشت کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے، کسی ویٹرنری ڈاکٹر کے لیے، تو وہ اب پیٹرول نہیں خریدے جائیں گے، وہ الیکٹرک خریدے جائیں گے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 1-2 سال میں یہ بھی پوزیشن آ جائے گی، آلودگی اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو ملک پنجاب میں اور خاص طور پہ ملک میں شاید پیٹرول گاڑیوں کو بڑے شہروں میں بین نہ کر دیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے سرکاری ملازمین کو ابتدائی طور پہ جو ہے الیکٹرک موٹر سائیکل قسطوں پر دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ لاہور کے کچھ طلبہ کو بھی الیکٹرک موٹر سائیکل قسطوں پر دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آلودگی بڑھنے والی ہے۔ آلودگی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نے شہر کی سڑکوں کو پانی سے دھونا پڑے گا، پلانٹیشن کرنی پڑے گی، اور 70% جو شہر کی ٹرانسپورٹیشن ہے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، چاہے وہ جو ہے دیگر لوگوں کی پرسنل ٹرانسپورٹ ہے، اس سب کو الیکٹرک پہ لے کے آنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آلودگی جو ہے بڑھنے والی ہے، اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔